رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ فسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات منہم احیاء والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ الحمدللہ آج ہمارا جز نمبر 10 ہے انشاءاللہ۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اور جان لو، انما بے شک، غنیمتم مال غنیمت میں سے، من شیئن جو کچھ بھی تم حاصل کرو یا کوئی چیز، فَأَنَّ لِلَّهِ تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، خُمُسَہُ اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ اور اس کے رسول کے لیے، وَذِي الْقُرْبَى اور قرابت والوں کے لیے، وَالْيَتَامَى اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کے لیے۔ تو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ آپس کی اصلاح کرو، پھر حقدار جو ہیں وہ بنائے گئے تاکہ مال کی وجہ سے جو ہے وہ باہمی تعلقات میں جو ہے وہ خرابی پیدا نہ ہو۔ تو مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے ان لوگوں کو ملیں گے جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، ان میں پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 3 حصے ملیں گے، 1 اس کا اپنا، 2 اس کے گھوڑے کے، اور خمس جو 5واں حصہ ہے ان اغراض کے لیے جو ہے وہ الگ کر لیا جائے گا، جس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملے گا۔ ان کنتم آمنتم اگر ہو تم ایمان لاتے اللہ پر، وما انزلنا اور جو ہم نے اتارا، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقانی فیصلے کے دن، یوم تقل جمعانی جس دن ملی 2 بھاری جماعتیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا اور جب تم قریب کے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ دوسرے کنارے پر تھے، یعنی دور والے کنارے پر تھے کافر، والرکب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا، ولو تواعدتم اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لاختلفتم البتہ تم ضرور مخالفت کرتے، فی المیعاد مقررہ وقت میں، ولیکن لیقضی اللہ لیکن اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اپنے کام کو، کان مفعولا جو کہ کیا جانے والا تھا۔ یعنی یہ صورت اس میں جنگ بدر کا بیان جو ہے وہ آ رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کافر جو تھے وہ کہاں تھے اور مسلمان جو تھے وہ کہاں پر تھے، اور کیونکہ یہ جنگ جو تھی اچانک ہی جو تھی وہ واقعہ ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کرو، تو کیونکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہونے والا ہے، وہ کس لیے، لیہلک من ہلاک تاکہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے ہلاک ہونا ہے، ام بینۃ دلیل پر، ویحییٰ اور زندہ رہے من حییٰ جس نے زندہ رہنا ہے، ام بینۃ دلیل پر۔ تو کفار کی جو تھی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کی تیاری بھی تھی، اور مسلمانوں کی قلت اور بے سر و سامانی کے باوجود جو تھے وہ مسلمانوں کو فتح کے ساتھ کفار پر حجت جو ہے وہ پوری ہو جائے،
اور اسلام کی حقانیت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے چاہا کہ وہ واضح ہو جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی کافر رہے تو وہ دلیل دیکھ کر کافر رہے اور ہلاکت میں پڑے، اور جو کوئی مسلمان ہو وہ بھی دلیل دیکھ کر مسلمان ہو اور ہمیشہ کی زندگی اسے حاصل جو ہے وہ ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ البتہ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا اور جب دکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کی نیند میں تھوڑا کر کے، یعنی کافروں کی تعداد جو تھے وہ تھوڑی نظر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں، اس لیے کہ مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ پست نہ ہوں۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا اگر وہ دکھا دیتا بہت زیادہ تعداد ان کی، لَفَشِلْتُمْ البتہ تم آپس میں جھگڑ پڑتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ پھسل جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم جھگڑا کرتے معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلامت رکھا، انہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے بھیتوں کو۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جب وہ تمہیں جس وقت مقابلے میں آئے تھے تمہاری آنکھوں میں جو تھا وہ تھوڑا دکھاتا تھا، إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا جب تم ملے اور تمہاری آنکھوں میں وہ تھوڑے تھے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور وہ تھوڑا دکھاتا تھا ان کو تمہیں بنا کر تھوڑا بنا کر فی اعینہم ان کی آنکھوں میں، یعنی کافروں کو مسلمان تھوڑے نظر آ رہے تھے اور مسلمانوں کو کافر جو تھے وہ تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو کیا جانے والا تھا، وإلی اللہ ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات جو ہیں وہ لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ جب تم ملو ایک گروہ سے، فثبتوا تو ثابت قدم رہو۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ ثابت قدمی اس جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے، وہ استقامت کے اختیار کرنے سے ہوتی ہے۔ ڈٹرمینیشن جو ہے وہ جب تک انسان کسی ایک کام پر فوکس ہو کر نہیں کرتا اس کے بغیر جو ہے وہ کامیابی ممکن نہیں۔ تو دیکھیں کچھ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے سارے ٹیلنٹ جو ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں، لیکن استقامت نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری زندگی جو ہیں وہ ناکام رہتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے اس میں بڑا اہم لیسن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو بھی جو ہے وہ استقامت پسند ہے۔ استقامت جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پسند ہے، اسی لیے عبادت میں بھی کہا گیا ہے کہ استقامت کو جو ہے وہ اختیار کرو، اور اگرچہ وہ تمہاری عبادت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو لیکن دائمی اور استقامت والی ہو۔ تو ہمیں بھی ہر معاملے میں استقامت کو اختیار کرنا ہے۔ جب تک استقامت نہیں ہوتی انسان جو ہے کامیابی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ، یعنی یہاں پر ذکر کی اہمیت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان چاہے کہاں بھی ہو، لڑائی میں ہو یا چاہے جو کچھ بھی ہو، اللہ کی یاد جو ہے اس کی زبان سے جاری ہونی چاہیے۔ جب بھی وہ کوئی کام کرے اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ استقامت اور اللہ کا ذکر کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا اور تم جو ہے آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم پس تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا جو ہے وہ چلی جائے گی۔ یعنی آپس کی لڑائی جو ہے وہ بھی انسان کو کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ کام کرنے والی پارٹی کا متحد ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اگر ایک دوسرے کے بارے میں پارٹی والوں میں ہی حسد ہو، بغض ہو، تو پھر اصل مقصد پر انسان جو ہے وہ فوکس نہیں کر سکتا۔ تو صبر اور اتحاد جو ہے وہ انسان کو جما کر کام جو ہے وہ کروا سکتا ہے، اس لیے جو بھی کوئی ٹیم بنے اس میں جو ہے اتحاد کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا اور نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے، بطرن
اکڑتے ہوئے وریا الناسی، اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، یعنی کافر جو تھے ان کی اللہ رب العزت یہاں پریشان بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیسے اپنے گھروں سے نکلے، کیونکہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرتا ہے، اور جبکہ جو کافر ہوتا ہے وہ ریاکار ہوتا ہے۔ تو جو بھی ریاکاری کرے گا کسی بھی عمل کے لیے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اس کا عمل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے سنوا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ریاکاری سے جو ہے وہ محفوظ کرے، کیونکہ ریاکاری بھی جو ہے وہ شرک اصغر ہے۔ استغفر اللہ، کسی بھی کام میں ریاکاری اللہ رب العزت کو پسند نہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ تعالیٰ اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، قال کہا اس نے شیطان نے، لا غالب لکم اليوم، نہیں ہے غالب آنے والا تمہارے لیے آج کے دن، من الناس لوگوں میں سے، وانی جار لکم، اور بے شک میں تمہارا حمایتی ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب دیکھی اس نے دو بھاری جماعتیں، نکص علی عقبیہ، تو وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل۔ قال کہا اس نے، انی بریء منکم، بے شک میں بری ہوں تم سے، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے، انی اخاف اللہ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، واللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو موقع پر آ کر جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، اور دھوکے باز ہے۔ اس نے ان کے ساتھ بڑے وعدے کیے تھے، لیکن عین موقع پہ آ کے ان کو چھوڑ کر چلا گیا۔ اذ یقول المنافقون، اور جب کہتے تھے منافق، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ دھوکے میں ڈال دیا ان کو ان کے دین نے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کتنے پاگل ہو گئے ہیں، منافقین کہتے تھے خالص مسلمانوں کو کہ یہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہیں وہ کیسے پیش کر رہے ہیں۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی توکل کر لے اللہ تعالیٰ پر، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ تو دیکھے اے پیغمبر، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جب فوت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مارتے ہیں ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ استغفر اللہ، یعنی کفار کی موت کا منظر جو ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کفار کی موت کی وقت فرشتے جو ہیں وہ ان کے ساتھ کیسا بیہیویئر کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، ذوقوا عذاب الحریق، چکھو جلنے والے عذاب کا مزہ۔ ذالک، یہ اس بنا پر ہے، بما قدمت ایدیکم، جو کچھ تم نے آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، نہیں ظلم کرنے والا اپنے بندوں کے ساتھ۔ کدأب آل فرعون، جیسے کہ حالت آل فرعون کی تھی، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی شدید العقاب، زبردست ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس بنا پر کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لم یکو مغیرا، نہیں ہے کہ وہ بدل دے، نعمتن، کسی نعمت کو، انعامہا، جو اس نے انعام کی، علی قوم، کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل ڈالیں جو کچھ ان کے اپنے نفس میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالات کو پہلے خود چینج نہ کرے۔ تو اپنے حالات کو بدلنے کے لیے اعمال کو بدلنا جو ہے وہ ضروری ہے، تاکہ زوال نعمت جو ہے وہ نہ ہو۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے زائل ہونے کی جو ہے وہ دعا بھی بتائی کہ اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں
وہ ہم پر ہمیشہ ہی رکھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک۔ تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتے جو کہ اپنے حالات کو پہلے خود نہ بدلے، پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ آتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والے جاننے والے ہیں۔ کدأب آل فرعون، جیسے کہ حالت آل فرعون کی تھی، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، جنہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم، پس ہم نے ہلاک کیا ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے ساتھ، وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کیا آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور تمام کے تمام جو تھے وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر ان لوگوں کو بدترین مخلوق کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت وہ انسان پر اللہ، جو کہ اللہ رب العزت کی بات کو نہیں مانتے۔ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن کے ساتھ وعدہ کیا تو نے ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے وعدے کو، فی کل مرۃ، ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے۔ وَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اور اگر تو پالے ان کو لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو کاری ضرب کے ساتھ ان لوگوں کو بھگا دے، تاکہ کس لیے، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، یعنی ان کافروں کو ایسی سزا دو کہ ان کے پیچھے والے بھی اپنے معاہدوں کو توڑنے سے عبرت پکڑیں، اس طرح کی سزا جو ہے وہ ان کو دو۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خَيَانَةً، اور اگر تو ڈرتا ہے کسی قوم کی خیانت سے، فَانبِذْ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ سِوَاءٍ، تو ان کا عہد ان کی طرف مساوی طور پر جو ہے وہ پھینک دے، یعنی جس طرح کا ان کا عہد ہے آپ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی عہد کیجئے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے خیانت کرنے والوں سے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے کہ وہ سبقت لے ہیں، انہم لا يعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کریں گے۔ اعدوا لہم، اور تیار کرو ان کافروں کے لیے، مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، من قوت، قوت سے، ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کو باندھنے سے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تم ڈراتے ہو اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو، اور ڈراؤ تم اس کے ساتھ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم، اور کچھ ان کے علاوہ بھی ہیں، لا تعلمونہم، جو جن کو تم نہیں جانتے، کیونکہ مسلمانوں کی صفوں میں چھپے ہوئے منافق بھی تھے، اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دوسرے ہیں جن کو تم نہیں جانتے، اپنے آپ کو وہ مسلمان شمار کر رہے ہیں لیکن دل جو ہیں وہ انتہائی گندے ہیں ان کے۔ اللہ یعلمہم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کو، وما تنفقوا فی سبیل من شیء فی سبیل اللہ، اور جو بھی تم کچھ کوئی چیز خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، یوفا الیکم، وہ پوری پوری اس کا بدلہ جو ہے وہ تمہیں دیا جائے گا، وانتم لا تظلمون، اور تم ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایمان اس آیت کے ساتھ جو ہے وہ مزید پکا کر دے، جس کا یعنی ایک خرچ کرنے پر جو ہے وہ 700 کا وعدہ ہے، اور مزید اس سے بڑھانے کی وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا جو ہے وہ واپس لوٹا دیا جائے گا، یعنی دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو اس کا ثواب ملے گا، اور دنیا میں بھی جو ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ کبھی فکر و فاقہ اور نہیں آتا، مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ،
اگر تم وہ جھک جائیں صلح کے لیے، فجنح لہا تو آپ بھی جھک جائیے اے پیغمبر ان کے لیے، وتوکل علی اللہ اور توکل کیجیے اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ اسلام تو ہے ہی سلامتی سے اور پیس ہے، اور صلح اور خیر ہی خیر ہے۔ اگر کافر جنگ نہیں کرنا چاہتے اور صلح کے لیے جھکتے ہیں تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا دعو کا، اگر وہ چاہتے ہیں یہ کہ یا وہ ارادہ کریں اس بات کا یہ کہ وہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اور وہی ذات پاک جس نے قوت دی آپ کو اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اور اگر تو خرچ بھی کرتا اے پیغمبر جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ما الفت بین قلوبہم تو نہ الفت ڈال سکتا ان کے دلوں کے درمیان۔ تو دیکھیں اللہ ہی جو ہے وہ محبتیں ڈالتا ہے، کسی انسان کے کہنے سے کسی کے دل میں کبھی بھی محبت نہیں آ سکتی۔ تو دیکھیں ہم اولاد کی محبت کے لیے کیسے ترستے ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دعا جو ہے وہ یاد بتائی ہے، جو کہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ اگر بچے محبت نہیں کرتے، شوہر محبت نہیں کرتا، تو ان کے لیے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ محبت جو ہے وہ یک طرفہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور یک طرفہ محبت نہیں بلکہ دو طرفہ محبت جو ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ تو اسی لیے انسان کو سب سے پہلے تو اللہ کی محبت جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کی محبت کے لیے جو ہے یہ دعا جو ہے وہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، إِنَّهُ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے پیروی کی ایمان والوں میں سے۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ شوق دلائیے ایمان والوں کو جہاد کرنے پر۔ ان یکن منکم عشرون، اگر ہیں تم میں سے 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبو مئتین تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی ایمانی قوت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ ان کو 200 پر غالب کر دے گا۔ وَإِن مِّنكُم مِّئَةٌ اور اگر ہے تم میں سے وہ 100، یغلبو الفن تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، سوری 1000 پر، من الذین ان لوگوں میں سے کفروا جنہوں نے انکار کیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو کہ نہیں سمجھتی۔ الآن خفف اللہ، اب تخفیف کر دی اللہ تعالیٰ نے تم سے، وعلم ان فیکم ضعفا اور اس نے جان لیا بے شک تم میں جو ہے وہ کچھ ابھی کمزوری ہے، یعنی تم اتنی محنت ابھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی تخفیف کی؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ اگر ہیں تم میں سے 100 صابرۃ صبر کرنے والے، یغلبوا المئتین تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ اور اگر ہیں تم میں سے 1000، یغلبوا الفین تو وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، یعنی ہر انسان جو ہے وہ 2 کا مقابلہ کرے۔ واللہ مع الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان لنبی اور نہیں ہے لائق کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا یہ کہ اس کے لیے قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے، تریدون عرض الدنیا اور تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ اور اگر نہ لکھی ہوتی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبا کا جو طے ہو چکی تھی، لمسکم فیما اخذتم
اور جو کچھ تم نے لے لیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں عذاب عظیم، عذاب ہوتا بہت بڑا. کیونکہ جو جنگ بدر میں جو قیدی آئے تھے ان کے بارے میں بعض صحابہ نے کہا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور بعض نے کہا تھا کہ ان کو فدیہ ان سے لے لیا جائے، اور بعض نے کہا تھا کہ یہ علم سکھائیں. تو صحابہ جو تھے وہ فدیے پر راضی ہو گئے تھے. تو پھر اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر یہ لکھا ہوا نہ ہوتا تو تمہیں بہت زیادہ بڑا عذاب جو ہے وہ پکڑ لیتا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ مال غنیمت میں سے حلال اور پاکیزہ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. یا ایہا النبی کل من فی ایدیکم، کہہ دیجئے نبی، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں کے لیے جو تمہارے ہاتھوں میں ہیں، یعنی جو تمہارے قیدی ہیں. من الاسرا، قیدیوں میں سے. ان یعلم اللہ ما فی ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر جان لیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. خیرن، بھلائی کو. یؤتکم خیرن مما اخذ منکم، تو وہ دے گا تم کو بہتر وہ چیز اس چیز سے جو لی گئی تم سے، کیونکہ ان سے سامان لیا گیا تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے داماد ابو العاص وہ بھی شامل تھے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور معاف کر دے گا تمہیں. وَاللَّهُ غَفُورٌ حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں. وَأَن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا ارادہ کریں. فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، تو بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اس نے ان کو قابو میں دے دیا تمہارے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی. وجاہدوا باموالہم، اور جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ. وانفسہم، اور اپنے نفسوں کے ساتھ. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ دوست ہیں بعض کے، یعنی بعض جو ہیں وہ بعض کے دوست ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. ولم یہاجروا، جنہوں نے ہجرت نہیں کی. ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں. حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر آئیں. یعنی وہ لوگ بھی جب تک مکہ چھوڑ نہیں دیتے تو ان کی دوستیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں رکھتی. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے تمہارے دین کے بارے میں مدد مانگیں. فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، پس لازم ہے تم پر ان کی مدد کرنا. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، مگر ایسی قوم پر. بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، جس کا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی وعدہ مقرر ہے یا کوئی معاہدہ ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بعض ان کا بعض کا دوست ہے. الا تفعلوا، اگر تم یہ نہ کرو گے. تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں ہو جائے گا فساد، فتنہ. وفساد کبیر، اور فساد بہت بڑا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وہاجروا وجاہدوا، جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی. وہ کون سے لوگ تھے؟ انصار کے لوگ، جنہوں نے مسلمانوں کی کتنی مدد کی، اور یہاں تک کہ اپنے گھر کا آدھا سامان، اپنی ہر چیز جو تھی وہ آدھی آدھی کر کے مہاجرین کو جو تھی وہ دے دی. اور یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے کہا کہ تم میری 1 بیوی بھی جو ہے وہ لے سکتے ہو، میں اسے طلاق دے دیتا ہوں. تو اس طرح کے جذبات آج کسی مسلمان کے ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے لوگوں کو جگہ دی اور مدد کی. اولئک، یہی لوگ. ہم المؤمنون حقا، یہی سچے اور پکے مسلمان ہیں. لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے. ورزق کریم، اور رزق ہے باعزت قسم کا.
والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، پس وہی لوگ تم میں سے ہیں، واولو الارحام، اور قریبی رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، جو کہ بعض جو ہیں وہ بعض کے زیادہ قریب ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ التوبہ مدنیہ، براءۃ من اللہ، بیزاری ہے اللہ کی طرف سے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، عاہدتم، جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے۔ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ بیزار ہیں، اور اس لیے کہ وہ مشرکین جو تھے وہ اپنے وعدے کو بار بار جو تھے وہ توڑتے تھے اور اپنے وعدے کا لحاظ نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اظہار کیا گیا۔ فسیحوا فی الارض، پس چلو پھرو زمین میں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے یا عاجز نہیں کر سکتے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا ہے کافروں کو، کیونکہ انہوں نے جو تھا اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی ان پر مزید کرم کیا کہ مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4 مہینے کی جو تھی وہ مہلت دی گئی تھی، جس کی ابتدا 10 ذی الحج یعنی یوم نحر سے ہوئی۔ اس دن یہ اعلان کیا گیا 10 ربیع الثانی کو یہ مدت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اس مہلت کا مقصد کیا تھا کہ اتنی مدت میں جو ہیں وہ اپنے بارے میں خوب سوچ لیں، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں تو یا پھر ان کو عرب کی زمین سے جو ہے وہ نکال دیا جائے گا اور کسی اور ملک میں جو ہیں وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیں۔ تو اس وجہ سے 4 مہینے جو تھی ان کو مہلت دی تاکہ وہ غور و فکر کر لیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور پکار تھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم حج الاکبر، حج اکبر کے دن، یعنی حج اکبر کہتے ہیں بڑی حج کو، تو حج اصغر جو ہوتی ہے وہ عمرہ ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اکبری حج جو ہوتی ہے وہ جمعے والے دن جو ہوتی ہے، نہیں، ہر حج جو ہے وہ حج اکبر ہوتی ہے، اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر کہلاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بریء من المشرکین، وہ بیزار ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول، فإن تبتم فہو خیر لکم، اگر تم توبہ کر لو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وإن تولیتم، اور اگر تم پھر جاؤ، فاعلموا، تو جان لو، انکم غیر معجز اللہ، انکم، بے شک تم نہیں ہرا سکتے اللہ تعالیٰ کو، وبشر الذین، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، الا الذین عاہدتم، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے وعدہ کیا، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ثم لم ینقضوکم شیئا، پھر نہیں وہ توڑتے اپنے وعدے میں کچھ بھی، یا نہیں کمی کرتے اپنے وعدے میں کچھ بھی، ولم یظاہروا علیکم، اور نہیں وہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کرتے، کوئی ایک کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، تو پس پورا کرو ان کی طرف ان کے وعدے کو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، ان کی مدت تک، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ، اور جب گزر جائیں، أَشْهُرُ الْحُرُمْ، حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، پس تم قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وہاں سے جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور روک لو ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور بیٹھو ان کے لیے، كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر ایک گھات کی جگہ پر، فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز کو، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور دیں زکوٰۃ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان کو تم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ادروائز جو ہے وہ کافروں کو گھات میں رکھو اور پھر جہاں ملے ان کو مارو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو
حضرت ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ کے منکرین سے جو تھی وہ جنگ کی اور فرمایا کہ میں ایک شخص سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جب یہ 3 کام کر لیں تو انہوں نے اپنا خون اور اپنا مال جو ہے وہ مجھ سے محفوظ کر لیا ہے، مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ فخلوا سبیلہم، تو چھوڑ دو ان کا راستہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے استجارک، آپ سے پناہ طلب کرے، فَأَجِرْهُ، پس آپ پناہ دے دیجئے اس کو، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کی کلام کو۔ یعنی اگر کافروں میں سے بھی کوئی پناہ کا طالب ہے تو آپ اسے بھی پناہ دیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس آپ کا پناہ دینا جو ہے وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ ہی بن جائے، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کے کلام کو۔ ثم ابلغہ مأمنہ، اگر وہ ایمان نہیں لاتا کلام سننے کے بعد بھی، یہ نہیں کہ تم یہ چاہو کہ تمہارے قابو میں کوئی کافر آ گیا ہے تو اس کو ختم ہی کر دو، نہیں، مسلمانوں کا کیا حق ہے، اس کو اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دو، کیونکہ اسلام لانے میں اللہ نے جبر نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے جو نہیں جانتی۔ کیف یکون للمشرکین، اور کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے عہد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، و عند رسولہ، اور اس کے رسول کے نزدیک، الا الذین، مگر وہ لوگ، عاہدتم، جنہوں نے عہد کیا تم سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فاستقاموا لکم، پس اگر وہ تمہارے لیے سیدھے رہیں، فاستقیموا لہم، تو پس تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محبت کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ کیف یظہروا علیکم، اور وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ غالب آ جائیں تم پر، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، اور حالانکہ وہ تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کا، یرزونکم بافواہہم، اور وہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں کے ساتھ، یعنی چکنی چپڑی باتیں کر کے تمہیں راضی کر دیتے ہیں، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ، انہوں نے خرید لیا یا بیچ ڈالا اللہ کی آیات کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت میں، فصدوا عن سبیلی، اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا ہے جو وہ تھے عمل کرتے۔ لا یرکبو فی مؤمن، اور نہیں وہ رعایت کرتے تم سے کسی مومن کے بارے میں، علم ولا ذمہ، نہ کسی قرابت کا اور نہ کسی عہد کا، اولئک هم المعتدون، وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تابوا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقاموا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ کو، فَإِخْوَانُکُمْ فِي الدِّین، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، یعنی توبہ اور اقامت صلاۃ اور زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے اگر وہ مسلمانوں کی صف میں آنا چاہتا ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّین، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ایسی قوم کے لیے جو کہ جانتے ہیں۔ وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں، من بعد عہدہم، اپنے عہد کے بعد، اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، اپنے عہد کے بعد، وطعنوا فی دینکم، اور طعن کریں تمہارے دین میں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، پس تم لڑائی کرو کفر کے سرداروں کے ساتھ یا پیشواؤں کے ساتھ، انہم لا ایمان لہم، بے شک نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی ایمان، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما، کیوں نہیں تم لڑائی کرتے قوم سے، کیا تم ان لوگوں سے نہ لڑو گے، نقصوا ایمانہم، جنہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو، وہموا باخراج الرسول،
اور انہوں نے ارادہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وطن سے نکالنے کا، یعنی کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالنے کا ارادہ جو تھا وہ کیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ، اور انہوں نے ہی پہلی بار تم سے یہ ابتدا کی تھی، اول مرتن، پہلی بار، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، اور اللہ زیادہ حق رکھتا ہے یہ کہ اس سے ڈرا جائے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ قاتلوہم، لڑائی کرو ان سے، یعذبوہم اللہ، عذاب دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، بِأَیْدِیکم، تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِیہم، اور وہ رسوا کرے گا ان کو، وَینصُرکم، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، علیہم، ان کے مقابلے میں، وَیشفی صدور قوم مؤمنین، اور وہ ٹھنڈا کر دے گا ایمان والوں کے قوم کے سینوں کو، وَیُذْہِبْ، اور وہ لے جائے گا، غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کی گندگی کو، وَیتوب اللہ، اور اللہ تعالیٰ رجوع کرتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے، ان تترکو، یہ کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور جب حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں جانا جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے، یعنی تمہاری جو ہے وہ آزمائش کے بغیر تمہاری جان نہیں چھوٹ سکتی، ابھی تو اللہ نے تمہیں آزمایا ہی نہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور نہ اور اللہ اور اس کے رسول، وَلَمْ يَتَّخِذُوا، اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے علاوہ اور نہ اس کے رسول کے علاوہ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور نہ ایمان والوں کے علاوہ، وَلِيجَةً، کوئی دوست، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔ تو اس لیے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو ہے وہ ہر کام میں آزمائش ہو کر ہی رہتی ہے، پھر ہی سچے کا اور کھوٹے اور کھڑے کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ ما کان للمشرکین، اور نہیں ہے مشرکوں کے لیے، ان یعمروا مساجد اللہ، یہ کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کی مسجد جو ہیں وہ مشرکین آباد نہیں کر سکتے، اور اس حال میں کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اور وہ گواہی دے رہے ہیں اپنے جانوں پر کفر کی، یعنی اندر سے ان کا جو ہے کفر وہ ختم نہیں ہو رہا اور مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ اولئک، وہی لوگ، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال، وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما، اس کے یعمروا مساجد اللہ، آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، من، وہ شخص، آمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، واقام الصلاۃ، اور وہ اس نے نماز قائم کی، وآت الزکوٰۃ، اور ادا کیا زکوٰۃ کو، یعنی 3 پوائنٹ یہاں پر بہت اہم ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ وَلَمْ يَخْشَى إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں وہ ڈرتے مگر اللہ تعالیٰ سے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو یہ لوگ امید ہے کہ یہ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا سمجھ لیا اس شخص کی طرح، آمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور جس نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، کیونکہ مشرکین جو تھے وہ خانہ کعبے کے متولی تھے اور وہ اس نیکی کو بہت بڑی نیکی جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ اس نیکی کی طرح ہو سکتی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے آخرت کے دن پر اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، نہیں وہ برابر ہو سکتے اللہ کے نزدیک۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا، کیونکہ کفر جو ہے وہ سارے اعمالوں کا ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ تو ان کا مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں میں نمازیوں کو پانی پلانا کسی بھی کام نہ آیا، کیونکہ ان کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں تھا۔ تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے سارے اعمال جو تھے وہ عقارت ہو گئے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں،
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، بہت بڑے درجے ہیں ان کے اللہ کے پاس، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ، خوشخبری دیتے ہیں ان کو ان کا رب ساتھ رحمت کے جو اس کی طرف سے ہے، ورضوان، اور رضامندی کے ساتھ، یعنی اللہ اپنی خوشنودی کے ساتھ، وجنات لہم، اور ان کے لیے باغات ہیں، فیہا نعیم مقیم، جس میں نعمتیں ہیں ہمیشہ رہنے والی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابداً ہمیش، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے پاس اجر ہے بہت بڑا۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو، وَإِخْوَانَكُمْ، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے تو ان کو دوست نہ بناؤ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ محبوب جانتے ہیں کفر کو ایمان پر، یعنی ان کے نزدیک کفر زیادہ پسندیدہ ہے ایمان سے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تو جو کوئی دوستی رکھے گا تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ کیا ہیں، ظالم ہیں۔ تو کتنی بڑی بات کہی گئی ہے، کہاں کہ ہم دوسرے غیر نان مسلم کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی محبتیں پالیں یا ان کے ساتھ ہم دوستیاں کریں۔ کل کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارے کنبے اور قبیلے، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جن کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، و تجارت، اور وہ تجارت، تخشون کسادہا، جس کے سست پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، وہ مساکن ترزونہا، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، جن کو تم چھوڑ کر جہاد کرنا ہی نہیں چاہتے، احب الیکم من اللہ، کیا وہ زیادہ محبوب ہیں تمہاری طرف اللہ سے، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور جہاد کرنے سے اللہ کے راستے میں، فتربصوا، تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے حکم کا، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا انکار کرنے والی قوم کو۔ لقد نصرکم اللہ، تحقیق مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری، فی مواطن کثیرۃ، بہت ساری جگہوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمیشہ ہی مدد کی، ویوم حنین، اور یوم حنین کے دن بھی، کیونکہ احد میں بھی فرشتوں کے ذریعے مدد کی اور بدر میں بھی، لیکن احد میں مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکم کی نافرمانی کی تو پھر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وَيَوْمِ حُنَيْنٍ، اور یوم حنین کے دن بھی، جس دن جنگ حنین ہوئی، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب اچھی لگی تم کو کثرت، یعنی اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ کافی ہو گئی تھی، تو مسلمانوں کو اس بات پر بڑا فخر تھا کہ اب ہم نہیں ہارتے، اب ہم جیت کر ہی رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ان کا فخر کرنا جو تھا وہ ناپسند آیا۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پس نہ کام آیا تم سے وہ کچھ بھی، تمہارا جتھا، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، بِمَا رَحُبَتْ، بسبب اس کے کشادہ ہونے کے، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر گئے تم پیٹ پھیر کر۔ اللہ تعالیٰ نے شکست دکھائی اور بتایا کہ تمہاری کثرت جو ہے وہ کام نہیں آتی، بلکہ اگر فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حکم اور اس کی مدد کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اپنی طاقت پر انسان کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اتاری اللہ تعالیٰ نے تسلی اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا، اور اتارے وہ لشکر، لم تروہا، جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں، وعذب الذین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا تھا، ذالک جزاء الکافرین، یہی بدلہ ہے انکار کرنے والوں کا۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے گا، من یشاء، جس کو وہ چاہے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ مجھے لگتا ہے میں نصف سے آگے نہیں چلی گئی۔
شازیہ آپ بتائیں، میں آگے تو نہیں جا رہی نصف سے؟ ایک سیکنڈ بجی میں چیک کرتی ہوں، میں نے اس پہ نا آئی پیڈ پہ کیا اس پہ ہاں وہ میرے بھی اس میں آیتیں ہی ہیں اور وہ نہیں ہے نا، ایک پتہ نہیں منٹ چل رہا۔ ایک منٹ نہیں ٹھیک ہے، ابھی ہے۔ اوکے یا ایوہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایوہ الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجس، سوائے اس کے مشرک جو ہیں وہ ناپاک ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، پس نہ وہ قریب آئیں مسجد حرام کے، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی مشرک جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے، مسجد حرام میں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو تنگ دستی سے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، پس جلد ہی اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا تم کو اپنے فضل سے، کیونکہ غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کی تجارت تھی، اور حج اور عمرے کے لیے جب وہ آتے تھے تو ان کا سامان جو تھا وہ فروخت ہوتا تھا، تو مکے والوں کی تجارت جو تھی وہ زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ نے یہاں پر بند کر دیا کہ اب مشرک جو ہیں وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ تو مسلمانوں کو ذرا پریشانی ہوئی کہ ہماری تجارت کا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ان کی وجہ سے تم غنی نہیں ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جلد ہی اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا تم کو اپنے فضل سے، اگر اس نے چاہا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑائی کرو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ آخرت کے دن پر، ولا یحرمون ما حرم اللہ، اور نہیں وہ حرام سمجھتے ان چیزوں کو جو اللہ نے حرام کی، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، ولا یدینون دین الحق، اور نہ وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو دیے گئے ہیں کتاب، حتی یؤت الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ دیں ٹیکس، ان یدین، اپنے ہاتھوں سے، وہم صاغرون، اور وہ حقیر ہوں یا ذلیل ہوں، کیونکہ جو دین حق کو قبول نہیں کرے گا اس کو اس ملک میں جو ہے وہ ذمی بن کر رہنا پڑے گا، اور اس کو پھر ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑے گا، اور انہوں نے دین کو قبول نہ کیا اور پھر وہ ذمی بن کر جو تھے وہ رہے۔ تو کیونکہ یہی تھا مسلمانوں کا، اللہ نے جو 4 مہینے ان کو دیے تھے کہ یا تو وہ اسلام کو قبول کر لیں یا پھر جزیرہ عرب سے نکل جائیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور کہا یہودیوں نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور کہا عیسائیوں نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں ان کے منہوں کی ہیں، یظاہرون قول الذین، مشابت کر رہے ہیں ان لوگوں کے باتوں کی جنہوں نے انکار کیا، من قبل، اس سے پہلے، قاتلہم اللہ، مارے ان کو اللہ تعالیٰ، انا یؤفکون، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں، اتخذوا احبارہم، پکڑ لیا انہوں نے اپنے عالموں کو، ورہبانہم، اور اپنے درویشوں کو، اربابن، رب، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وہ ان کی باتیں جو تھے وہ زیادہ مانتے تھے، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو، وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا لیعبدوا الہا واحدا، یہ کہ وہ عبادت کریں ایک ہی الہ کی، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، سبحانہ، وہ پاک ہے، اما یشرکون، اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یریدون، وہ کفار کیا چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، یہ کہ وہ مٹا دیں یا بجھا دیں اللہ کے نور کو، نور سے مراد جو ہے وہ قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہوں سے، یعنی باتیں کر کے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اس کو مٹانا چاہتے ہیں، وَيَأْبَى اللَّهُ، اور انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر یہ کہ وہ پورا کر کے رہے گا اپنے نور کو، اپنی شریعت کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ برا ہی جانے انکار کرنے والے، اللہ کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اور وہی ذات پاک جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے، ودین الحق کی، اور دین حق دے کر، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اس اسلام کو، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر۔ تو آج الحمدللہ دیکھیں اس غلبہ جو ہے وہ اسلام کا ہی ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم ایمان والے ہو۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس دین حق کو غالب ہونے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ دین ہمیشہ غالب ہی رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناپسند جانتے ہوں اس کو مشرک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ خوش ہیں، اللہ کا قرآن سن رہے ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما وعملا، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار، بے شک بہت سے علماء میں سے، ورہبانی اور درویشوں میں سے، لیأکلون اموال الناس، البتہ کھاتے ہیں لوگوں کے مال، بالباطل، باطل طریقے سے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والذین، اور وہ لوگ، یکنزون، جو جمع کرتے ہیں، الذہب، سونا، والفضہ، اور چاندی، ولا ینفقونہا، اور نہیں وہ خرچ کرتے اس کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یوم یحمى علیہا، جس دن تپایا جائے گا اس پر، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، فتقوی، پھر داغا جائے گا، بہا، اس کے ساتھ، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو۔ یعنی ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب یہی سونا چاندی جو ہے وہ جہنم کی آگ میں وہ دہکایا جائے گا، اور پھر ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا۔ جیسے استری گرم کر کے لگائی جاتی ہے، اس طرح سے وہ ان کے اوپر لگائے جائیں گے، اور وہ جہنم کی آگ سے گرم ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ ھذا ما کنزتم، یہ ہے جو جمع کیا تم نے، لانفسکم، اپنے نفسوں کے لیے، فذوقوا، پس چکھو، ما کنتم، جو تھے تم، تکنزون، تم سمیٹتے، جمع کرتے، ان عدت الشہور، بے شک مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے پاس، 12 12 ہے، شہرن، مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق، جس دن اس نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، منہا، ان میں سے، اربعۃ حرم، 4 حرمت والے ہیں، ذالک الدین القیم، یہ ہے دین درست، فلا تظلموا، پس نہ تم ظلم کرو، فیہن، ان میں، انفسکم، اپنے جانوں پر، وقاتل المشرکین، اور قتل کرو، قتال کرو، جنگ کرو مشرکوں سے، کافہ، سب کے سب، کما، جیسا کہ، یقاتلونکم، وہ قتال کرتے ہیں تم سے، کافہ، سب کے سب اکٹھے ہو کر، وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک نسی اضافہ ہے کفر میں، یہ جو نسی ہے تو کفر میں مزید کافرانہ حرکت ہے،
یضل به الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یحلونہ، وہ حلال کرتے ہیں اس کو آمن ایک سال، ویحرمونہ، اور حرام کرتے ہیں اس کو عامہ ایک سال، لیواطئوا، تاکہ موافق کر لیں عدۃ ما حرم اللہ، گنتی جو حرام قرار دی اللہ نے، فیحلوا، پس وہ حلال کریں ما حرم اللہ، جو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ زجنا، مزین کر دیے، لہم، ان کے لیے، سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم، کیا ہے تم کو، اذا قیل لکم، جب کہا گیا تم سے، انفروا، نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثاقلتم، تم بوجھ سے جھک گئے، الی الارض، زمین کی طرف، ارضیتم، کیا راضی ہو گئے تم، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر، من الآخرہ، آخرت سے، فما متاع الحیات الدنیا، تو نہیں سامان دنیا کی زندگی کا، فی الآخرتی، آخرت میں، الا قلیل، مگر بہت ہی تھوڑا۔ جنگ تبوک کا جو واقعہ ہے، اور اس میں اب دیکھیں کہ نکلنے کے لیے کہا گیا تھا سب کو، اور بہت سخت امتحان لیا گیا اس وقت۔ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی انشاءاللہ۔ ہمارا جو فوکس ہے زیادہ ترجمے کے اوپر ہے، لیکن آپ ساتھ ساتھ سمجھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ الا تنفروا، اگر نہیں تم نکلو گے، یعذبکم، عذاب دے گا تم کو، عذابا علیما، عذاب دردناک، ویستبدل، اور بدل دے گا، قومن، ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، ولا تضروہ، اور نہیں تم نقصان دے سکتے اس کو، شیئا، کچھ بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ الا تنصروہ، اگر نہیں تم مدد کرو گے اس کی، فقط نصرہ، تو تحقیق مدد کی اس کی، اللہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ خاص کانٹیکس میں یہ آیات کا نزول ہے، لیکن یہ آیات ہمیشہ کے لیے قرآن کے اندر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر آیت میں ہمارے لیے بہت سی سبق کی راہیں ہیں، تو اس میں سے ہم نے اس کو اس کے اپنے خاص کانٹیکس میں سمجھنے کے بعد پھر اپنے لیے سبق لینے ہیں انشاءاللہ۔ اذ اخرجہ، جب نکالا اس کو، الذین کفروا، ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، یعنی جب انہوں نے ان کو جلا وطن کر دیا، مکہ سے نکال دیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے کی، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرے، اللہ تبارک تعالیٰ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ہجرت کا سفر میں کون تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، ان کا کیسا مقام ہے، کیسا مرتبہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ ان کا ذکر کیا ہے۔ اذ یقول، جب وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، لا تحزن، تم غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ، تو اتاری اللہ نے، سکینتہ، اپنی سکینت، علیہ، اس پر، وأیدہ، اور اس کی مدد کی، اس کی تائید کی، بجنود، لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، نہیں تم نے دیکھا ان کو۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام لانے والے بھی وہی تھے، اور معراج کے بعد سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی، اور سبحان اللہ غار ثور میں رفاقت بھی انہی کو نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کیا کرتے تھے نا کہ اس رات کی ایک دن کی جو نیکیاں ہیں وہ لے لیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی جو نیکیوں کے بدلے ان کو دے دیں۔ سبحان اللہ، وہ یاد ہو گیا وہ واقعہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا نا کہ ستارے اتنے زیادہ ہیں آسمان پہ، تو اتنی اس کے برابر کس کی نیکیاں ہوں گی، تو وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ تو دیکھیں کہ ان کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے، وہ ہمارے رول ماڈل ہیں، ان کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، انہوں نے کس وقت دین کی خدمت کی، اس دین کو آبیاری کی، جب دین کو سخت ضرورت تھی۔ تو ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور ان کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، اور ہمیں وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو بھی ان کے بارے میں بتاتے رہنا چاہیے۔
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ اور کر دیا بات کو ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے کفر کیا السفلا نیچا وَكَلِمَةُ اور کلمہ اللہ کا ہی العلیٰ وہی بلند ہے واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ مسلم ہیروز بہت اچھی جو ہیں یہ ہیں ہمارے ادھر، آپ ویب سائٹ پہ جائیں نا farhathashmi.com پہ، تو وہاں پہ مسلم ہیروز کے نام سے نا بہت اچھی آڈیوز ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ ہمارے جو ہیرو ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ادھر سنیں آپ، یاسمین خاقوانی ہے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان کے بارے میں بڑی تحقیق کے بعد انہوں نے یہ آڈیوز تیار کی ہیں، تو کبھی موقع ملے تو ضرور سننا چاہیے وہاں سے نا۔ اور اس کے علاوہ جو بکس بھی ہیں جہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ایسی بکس ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے اور وقتاً فوقتاً ان کو اکٹھے بیٹھ کے پڑھنا بھی چاہیے۔ ان کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، اپنا جان مال سب کچھ دے دیا، سبحان اللہ، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ انفروا خفافا نکلو ہلکے وثقالاً اور بوجھل وجاہدوا اور جہاد کرو باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون اگر تم ہو جانتے۔ یعنی اللہ کے راستے میں نکلو، چاہے بھاری ہلکے ہو یا بھاری ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ تمہارے پاس مال و متاع ہے یا نہیں ہے، چست ہو یا سست ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، سوار ہو یا پیدل ہو، مصروف ہو یا کہ وقت ہے۔ بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ مشغولیت کا بوجھ ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے۔ طبیعت جیسی بھی ہے، مشکل ہے، خوشی ہے، غمی ہے، جیسے بھی حالات ہیں اللہ کی راہ میں نکلو۔ ہر حال میں اللہ کا دین کا کام جو ہے وہ نہ چھوٹے۔ جہاد فرض تھا نا تو ہر حال میں نکلنے کا حکم دیا گیا اس وقت، لیکن ہمارے لیے بھی جو سبق ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ ہر حال میں ہمیں اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو یہ ہمارے آڑے نہ آئیں یہ ساری چیزیں۔ لوکان اگر ہوتا آردن سامان قریبا قربت کا قریب کا وسفرن قاصدہ اور سفر ہوتا درمیانے درجے کا، لتبعوک البتہ پیروی کرتے تیری، ولیکن اور لیکن بعودت دور ہو گئی، دور نظر آئی علیہم ان پر الشقہ مسافت یعنی مشقت تھی نا جس سفر میں پہنچنے میں، وسیحلفون اور عنقریب وہ قسمیں کھائیں گے باللہ اللہ کی، لو استطعنا اگر استطاعت رکھتے ہم، لخرجنا البتہ ضرور نکلتے ہم، معکم آپ کے ساتھ، یہلکون انفسہم وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے نفسوں کو، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کے، ایک تو یہ کہ انسان کام نہ کرے اور پھر اس کے بعد اس کو جسٹیفائی کرے، اس کے لیے بہانے بنائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کر کے اپنے آپ کا ہی ہلاکت میں اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم اللہ تعالیٰ جانتا ہے انہم لکاذبون کہ بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور مومن جو ہے وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کی علامت ہے جھوٹ بولنا؟ منافق کی۔ تو جھوٹ بول کے کام نہیں چلے گا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ عف اللہ عنک معاف کرے اللہ آپ کو، لما اذنتا کیوں اجازت دی آپ نے، لہم ان کو حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ ظاہر ہو جائے لکا آپ کو، الذین صدقوا وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا، وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیتے ان کو بھی جو کہ جھوٹے ہیں۔ یستأذنک کا اجازت مانگیں گے آپ سے، الذین یؤمنون لا یستأذنک نہیں اجازت مانگیں گے آپ سے، الذین یؤمنون باللہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ان یجاہدوا کہ وہ جہاد کریں باموالہم وانفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ ایسے لوگ جو ہیں جو مخلص لوگ ہیں وہ ایسے اجازتیں رخصتیں طلب نہیں کرتے، بہانے نہیں بناتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ سے اجر لینا ہے۔
وہ ایسے موقعوں پہ ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں بلکہ. تو اب دیکھیں یہاں پہ کتنے قسم کے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں کہ 4 طرح کے لوگ جو ہیں سامنے آ رہے ہیں. جہاد کا معاملہ ہے یا کوئی بھی نیکی کا معاملہ ہے، اپنے آپ کو اگر ہم نے رکھنا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً یس کرتے ہیں، اور وہ سامنے ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو بھی موقع ملے اسے فوراً کر جاتے ہیں، آگے بڑھ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں کہ میرا بھی حصہ اس میں ڈل جائے. اور دوسرے کون سے ہیں؟ متردد، ابھی آگے ان کا ذکر آ رہا ہے. اور تیسرے معذور، جو کسی وجہ سے نہیں کر پاتے، کوئی بڑھاپا ہے، کوئی اور وسائل نہیں ہے. اور چوتھے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ صرف سستی کرتے ہیں. اور 5ویں منافقین. تو ان سب لوگوں کو آپ دیکھتے جائیں انشاءاللہ، اور پھر ہم نے اپنا بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں تقوی والوں کو. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور یوم آخرت پر. ورتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کے دل. فہم فی ریبہم، پھر وہ اپنے شک میں یترددون، متردد ہیں، یعنی ان کو کبھی ادھر کبھی ادھر، ان کے دلوں میں شک ہے اور اپنے شک میں ہی وہ متردد ہو رہے ہیں. کیونکہ جب اللہ کی محبت ہوتی ہے، دین کی محبت ہوتی ہے، اللہ آخرت پہ پکا یقین ہوتا ہے، تو پھر انسان جو ہے دین کی خدمت کے لیے وقت نکال لیتا ہے، چاہے جتنا بھی مصروف ہو، کیونکہ اس کی ترجیحات میں ہوتا ہے نا دین. لیکن جب ترجیحات میں نہیں ہوتا تو پھر وہ ایسے بہانے بناتا ہے انسان. ولو ارادو، اور اگر وہ ارادہ کرتے الخروج، نکلنے کا، لأعدوا، البتہ تیاری کرتے، لہو اس کے لیے، عدہ تیاری کرنا، ولیکن اور لیکن، کرہ اللہ ناپسند کیا اللہ نے، انبعاثہم ان کا اٹھنا، فثبتہم تو اس نے روک دیا ان کو، وقیلا اور کہا گیا، اقعدوا بیٹھ جاؤ، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ. کیونکہ جب انسان کا ایمان پکا ہوتا ہے تو اسے اپنی مقصد واضح ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتا ہے. لیکن متردد انسان کا مقصد ہی واضح نہیں ہوتا تو پھر منزل کیسے ملے گی. لو خرجو، اگر وہ نکلتے، فیکم تم میں، ما زادوکم نہ زیادہ کرتے تم کو، الا خبالا مگر فساد میں، ولا اودعوا البتہ خوب دوڑاتے، خلالکم تمہارے درمیان، یعنی تمہارے درمیان فتنہ پردازی کرنے کے لیے بہت دوڑ دھوپ کرتے، بہت جتن کرتے. یبغونہم تلاش کرتے تم میں، الفتنہ فتنہ، وفیکم اور تمہارے اندر، سماعون سننے والے ہیں، لہم ان کے، یعنی تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ اس میں بھی ابھی ان ایسے بہت سے ایسے لوگ ہیں موجود ہیں جو ان کی باتوں کو کان لگا کے سنتے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. لقد البتہ تحقیق، ابتغوا انہوں نے تلاش کیا، الفتنہ من قبل اس سے قبل بھی، وقلبوا اور الٹ پلٹ کیے، لکا آپ کے لیے، الامور سب معاملات، حتیٰ یہاں تک کہ جاء الحق آ گیا حق، وظہر امر اللہ اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، وہم کارہون اور وہ ناپسند کرنے والے ہیں. ومنہم اور ان میں سے، من کوئی ہے، یقول جو کہتا ہے، اذلی اجازت دو مجھ کو، ولا تفتنی اور مجھے فتنے میں نہ ڈالو، الا خبردار، فی الفتنتی فتنے میں، سقطوا وہ پڑ چکے ہیں، وان جہنم اور بے شک جہنم، لمحیطۃ البتہ گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو. ان تصب کا حسنہ اگر پہنچے آپ کو کوئی بھلائی، تسؤہم بری لگتی ہے ان کو، وان تصب کا مصیبہ اور اگر پہنچے آپ کو کوئی مصیبت، یقولو وہ کہتے ہیں، قد اخذنا تحقیق لے لیا ہم نے، امرنا اپنا معاملہ، من قبل اس سے پہلے ہی، ویتولوا اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں، وہم فرحون اور اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا. قل کہہ دیجئے، لن یصیبنا ہرگز نہ پہنچے گا ہم کو، الا ما کتب مگر جو لکھ دیا، اللہ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہے تو اس میں ضرور کوئی حکمت ہے. کوئی غم پریشانی کوئی بھی ہو تو پھر
انسان کو یہی ذہن بنانا ہونا چاہیے، ایمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ایسا لکھا ہے۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ ایمان والے توکل کیا کریں۔ حل کہہ دیجئے، نہیں، تربصونا، تم انتظار کرتے بنا ہمارے بارے میں، الا احدا، مگر ایک کا، الحسنیین، دو بھلائیوں میں سے، ونحن، اور ہم، نتربص، انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں، ان یصیبکم، یہ کہ پہنچائے تم کو اللہ، بعذاب، کوئی عذاب، من عندہ، اپنے پاس سے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے، فتربصوا، پس انتظار کرو، انا، بے شک ہم، معکم، تمہارے ساتھ، متربصون، انتظار کرنے والے ہیں۔ قل انفقوا، کہہ دیجئے خرچ کرو، طوعا، خوشی سے، او کرہن، یا ناخوشی سے، لن یتقبل، نہیں قبول کیا جائے گا، منکم، تم سے، انکم، بے شک تم، کنتم، ہو تم، قوما فاسقین، لوگ نافرمان۔ تو یہاں پہ آپ غور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے ان کا خرچ کرنا، ان کا جو اللہ کے راستے میں صدقہ جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو صدقہ کی قبولیت کی کیا شرائط ہے؟ کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا باقی زندگی میں بھی اللہ کی فرما برداری ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انکم کنتم قوما فاسقین۔ ابھی آگے بھی آ رہا ہے اس کی تفصیل۔ تو نیک اعمال کی قبولیت میں سب سے پہلے ایمان، اور پھر کیا ہے کہ اگر ایک اطاعت سے انسان منہ موڑتا ہے تو دوسری اطاعت کے بھی ضائع کرنے کا نقصان ہو، دوسری اطاعت کے بھی ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ آپ نافرمانی کر رہے ہیں تو دوسری چیز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ نماز میں سستی اور ٹال مٹول، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وما منعہم، اور نہیں روکا ان کو، ان تقبل، کہ قبول کیے جائیں، منہم، ان میں سے، نفقاتہم، ان کے مال، ان کے نفقات، الا، مگر، انہم، کہ بے شک انہوں نے، کفر کیا، باللہ، اللہ کے ساتھ، وبرسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یأتون، اور نہیں وہ آتے، الصلاۃ، نماز کو، الا، مگر، وہم کسالى، اور وہ سست ہوتے ہیں، ولا ينفقون، اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا، مگر، وہم، اور وہ کارہون، ناپسند کرتے ہیں۔ فلا تعجبک، تو نہ تعجب میں ڈالیں آپ کو، یعنی نہ مرعوب کریں آپ کو، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، انما یرید اللہ، بے شک چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لیعذبہم، کہ عذاب دے ان کو، بہا، ان کے ساتھ، یعنی مال اور اولاد کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتضحک، اور نکلیں، انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، اور اس حال میں کہ وہ کافر ہوں۔ تو دیکھیں، کسی کی دنیاوی ترقی جو ہے وہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی جو ہے دنیا کے مال و اسباب کے مطابق نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کیسے ان کے لیے چیزیں جو ہیں عذاب کا باعث بنا دیتے ہیں، کہ اس میں جو ہے انسان جتنا مال زیادہ ہے، اتنی انسان جو ہے اس کے اندر، دنیا کے اندر اتنا پھنستا چلا جاتا ہے انسان، اتنی زیادہ سہولتیں، اتنی زیادہ انسان جو ہے وہ سست ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی چیزوں کو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب بنا دیا۔ وَيَحْلِفُونَ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، انہم، بے شک وہ، لمنکم، البتہ تم میں سے ہیں، وما ہم منکم، حالانکہ وہ نہیں ہے تم میں سے، ولکنہم، اور لیکن وہ، قوم یفرقون، لوگ ہیں جو کہ ڈرتے ہیں۔ لو یجدون، اگر وہ پائیں، ملجا، کوئی جائے پناہ، او مغارات، یا کوئی کھو یا غار، او مدخلا، یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ، لولو، البتہ بھاگ جائیں، الیہ، اس کی طرف، وہم یجمحون، اور وہ سرکشی کرتے ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے، من یلزمک، جو الزام لگاتے ہیں آپ پر، فی الصدقات، صدقات کے بارے میں، فإن اوتوا، پھر اگر وہ دیے جائیں، منہا، اس میں سے، رضوا، راضی ہو جائیں، وإن لم یؤتوا، اور اگر نہیں وہ دیے جائیں، منہا، اس میں سے، اذا ہم، تو فوراً وہ، یسخطون، ناراض ہو جاتے ہیں۔ الزام تراشی کرنے والے اور ایذا دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ،
اور اگر بے شک وہ راضی ہو جائیں ما آتا ہوں جو دیا ان کو اللہ نے ورسول ہو اور اس کے رسول نے، وقالو اور وہ کہیں حسبنا اللہ کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ، سیؤتینا ان قریب دے گا ہم کو اللہ من فضل ہی اپنے فضل سے، ورسولہ اور اس کا رسول، انا الی اللہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغبون رغبت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں سے ہمارے لیے بھی دیکھیں اصول نکل رہا ہے کہ کسی بھی تنگی میں انسان کسی بھی مشکل میں یہ کہہ دے حسبنا اللہ کہ میں مایوس نہیں ہوں، اللہ مجھے ضرور جو ہے میرے لیے آسانی کرے گا، تو یہ اس کے لیے کہنا جو ہے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ کسی بھی تنگی میں اللہ کی طرف لو لگانے والے کو کے دن ضرور پھریں گے۔ اللہ پہ توکل کرنے والے جو ہیں وہ ایسے ہی ہمیشہ کہا کرتے ہیں اور مایوس نہیں ہوتے ہیں۔ انما الصدقات بے شک صدقات للفقراء فقراء کے لیے ہیں، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین اور کام کرنے والوں کے لیے، علیہا اس پر۔ یہاں پہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں اور آپ گنتے جائیں، یہ 8 ہیں۔ کن کے لیے ہے زکوٰۃ؟ للفقراء فقیروں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا اور کام کرنے والے اس پر، یعنی جو ان کے اوپر معمور ہوں لوگ اس کے کام کے اوپر، وَمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ اور الفت دلانے کے لیے جن کے دلوں پر، جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، وفر رقاب اور گردنیں چھڑانے کے لیے، والغارمین اور قرض ادار کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، فریضتاً ایک فریضہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے خوب حکمت والے ہیں۔ ومنہم اور ان میں سے الذین وہ لوگ ہیں یؤذون جو اذیت دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا اذن کہ وہ کان ہے، قل کہہ دیجئے اذن کان خیر لکم اچھا ہے تمہارے لیے، یؤمن باللہ وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر، ویؤمن اور اعتماد کرتا ہے للمؤمنین مومنوں پر، ورحمت للذین آمنوا اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے۔ یعنی ویسے تو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، مگر فائدہ کنہوں نے اٹھایا؟ ایمان والوں نے۔ والذین اور وہ لوگ یؤذون جو دکھ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں باللہ اللہ کی، لکم تمہارے لیے، لیردوکم تاکہ راضی کریں تم کو، واللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کا رسول احق زیادہ حقدار ہیں، ان یردوہ یہ کہ وہ راضی کریں ان کو، ان کانوا مؤمنین اگر وہ ہیں ایمان والے۔ علم یعلموا کیا نہیں انہوں نے جانا، انہو کہ بے شک وہ، من یحاد جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں۔ کس کے لیے کس کا یہ انجام بتایا جا رہا ہے؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے؟ نار جہنم اور پھر ہمیشہ کی رسوائی، ذالک الخزی العظیم یہ رسوائی ہے بہت بڑی۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کے وفادار نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یحذر المنافقون ڈر رہے ہیں منافق، ان تنزل کہ اتاری جائے علیہم ان پر، سورت ان کوئی سورت، تنبئہم جو آگاہ کر دے ان کو، بما فی قلوبہم ساتھ اس کے جو ان کے دلوں میں ہے، قل استہزئوا کہہ دیجئے مذاق اڑا لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ مخرج نکالنے والا ہے، ما تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو۔ تو مذاق انسان کس چیز کا اڑاتا ہے؟ جس چیز کی اہمیت نہیں سمجھتا نا۔ جب کوئی چیز اہم ہوتی ہے، کسی چیز کی اہمیت کو انسان سمجھتا ہے، عزت اور وقار اس کو دیتا ہے، تو اس کا آپ مذاق نہیں اڑا سکتے۔ تو منافقین کے نزدیک دین جو ہے یہ دین کی بات سنجیدگی والی بات نہیں ہے، اسی لیے وہ اس میں مذاق اڑاتے ہیں۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُمْ اور البتہ اگر پوچھو تم ان سے، لَيَقُولُنَّ البتہ ضرور کہیں گے، إِنَّمَا كُنَّا بے شک تھے ہم نخوض بحث کر رہے، وَنَلْعَبْ اور کھیل کر رہے، دل لگی کر رہے، کل
کہہ دیجئے اب اللہ کیا اللہ کے ساتھ و آیاتی اور اس کی آیات کے ساتھ و رسول ہی اور اس کے رسول کے ساتھ کن تم ہو تم تستہزئون مذاق اڑاتے، کہ مذاق اڑانے کے لیے تمہیں اللہ ان کی آیات ان کے رسول ہی ملے ہیں۔ کوئی اپنی یعنی دیکھیں کوئی اپنے والدین کا مذاق نہیں اڑاتا، اگر کوئی کرے تو کتنی جہالت اور کس قدر ناسمجھی کی بات ہے، تو کہاں یعنی اپنے دین کی باتوں کا اور جو شاعر ہیں ان کا مذاق اڑانا، تو دینی شاعر کا مذاق اڑانا ایمان کے بعد کفر کرنا ہے۔ لا تعتذروا نہ تم معذرتیں پیش کرو، قد کفر تم تحقیق کفر کیا تم نے بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، ان نعفو اگر ہم درگزر کریں ان طائفہ ایک گروہ سے منکم تم میں سے، نعذب ہم عذاب دیں گے طائفہ ایک گروہ کو، بھی انہم کیونکہ وہ کانو مجرمین ہیں وہ مجرم۔ المنافقون والمنافقات منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، یأمرون بالمنکر وہ حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف اور وہ روکتے ہیں معروف سے، یہ الٹا کام کرتے ہیں، ویقبضون اور روک رکھتے ہیں ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ وہ بھول گئے اللہ کو، فنسیہم تو اس نے بھلا دیا ان کو، ان المنافقین بے شک منافق لوگ ہم الفاسقون وہی نافرمان ہیں۔ دیکھ لیں منافقین کی بات کتنی کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہے، اور ان کے کام بھی بیان کیے جا رہے ہیں، ان کو ہم نے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ وعد اللہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے المنافقین منافق مردوں سے، والمنافقات اور منافق عورتوں سے، والکفار اور کافروں سے، نار جہنم آگ کی جہنم، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہی یا حسبہم وہی کافی ہے ان کو، ولعنہم اور لعنت کی ان پر اللہ نے، ولہم عذاب مقیم اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا۔ کس قدر دیکھیں کیسی کیسی سزائیں جو ہیں سنائی جا رہی ہیں۔ کالذین من قبلہم ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، کانو وہ تھے، اشد منکم زیادہ مضبوط زیادہ شدید تم سے، قوتاً قوت میں، و اکثر اموالا اور بڑے ہوئے مال میں، و اولادا اور اولاد میں، یعنی دنیاوی لحاظ سے بڑے مضبوط تھے اور بڑی قوت اور طاقت رکھنے والے اور مال اور اولاد، لیکن کوئی بھی چیز جو ہے کیا انہیں ان کے کام آئی۔ اللہ تعالیٰ مثال بھی دے کے سمجھا رہے ہیں کہ پیچھے بھی ایسے لوگ ہو گزرے ہیں، پچھلی قوموں کے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں۔ فاستمتعوا پس انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم اپنے حصے کا، فاستمتعتم پس تم فائدہ اٹھا رہے ہو، بخلاقکم اپنے حصے کا، کما استمتع جس طرح فائدہ اٹھایا الذین من قبلکم ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے کا، وخذتم اور بحثوں میں پڑے تم، کالذی انہی لوگوں کی طرح، خاضوا جو بحثوں میں پڑے، اولئک یہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور وہ ہم یہی لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ الم یأتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین خبر ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و سمود نوح عاد و سمود کے قوم کی، وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی، وصحاب مدین اور مدین والوں کی، والمؤتفکات اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ پچھلے ساری قوموں کا بیان کر رہے ہیں۔ اتتہم آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ تو بس نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیظلمہم کہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن کانوا لیکن وہ تھے، انفسہم یظلمون اپنی جانوں پر ظلم کرتے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان اپنے اوپر خود ہی ظلم کرتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ یأمرون بالمعروف وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا، وینہون عن المنکر اور وہ روکتے ہیں برائی کو، ویقیمون الصلاۃ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور وہ دیتے ہیں زکوٰۃ کو، ویطیعون اللہ ورسولہ
اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک سیرحمہم، یہی لوگ ہیں ان قریب رحم کرے گا ان پر اللہ، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ پیچھے ہم نے منافقین کی علامات جو ہیں وہ دیکھی کہ وہ الٹا کرتے ہیں، اور یہاں پر مومنین کی علامات اور ان کی خوبیاں کیا ہیں کہ وہ معروف کی بات کرتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، اور نماز کی خاص طور پہ بات آئی، اور پھر زکوٰۃ کی، اور پھر اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رحمتیں سمیٹنے والے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا اللہ نے، جنات تجری، جنتوں کا جن کے بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ومساکن طیبہ، اور وہ گھر پاکیزہ، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں۔ جنات عدن بھی جنت کا نام ہے نا، کیسی وہ جنت ہوگی سبحان اللہ، جس میں ایک اینٹ زمرد کی ہوگی اور ایک یاقوت کی، ایک سرخ اور ایک سبز، کتنی پیاری ہوگی سبحان اللہ۔ جنتوں کے بھی نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے نا دنیا قرآن کے اندر، جنات عدن، اور کیا ہیں، دار الخلود، دار السلام، جنات النعیم، جنات عدن، جنت الفردوس، اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اور ان کے لیے کیا ہے، کس چیز کا وعدہ ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور رضامندی اللہ کی سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم آپ کی رضا کی طلب میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ بڑی کامیابی، یہ ہے اصل کامیابی۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، دین کے راستے پہ چلتے ہوئے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنا جو ہے یہی جہاد ہے۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور سختی کیجئے ان پر، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ہے ٹھکانہ۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالوا، نہیں انہوں نے کہا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، قالوا انہوں نے کہا ہے، کلمۃ الکفر، کلمہ کفر، وکفروا، اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے بعد، وہموا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بما لم ینالوا، ساتھ اس کے جو نہیں پہنچے وہ، وما نقموا، اور نہیں وہ ناراض ہوئے، الا مگر ان اغناہم، یہ کہ غنی کر دیا ان کو، اللہ ورسولہ، اللہ نے اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فإن یتوبوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یکو، ہوگا، خیر لہم، اچھا انہی کے لیے، وإن یتولوا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، یعذبہم، عذاب دے گا ان کو اللہ، عذاب علیما، عذاب دردناک، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم فی الارض، اور نہیں ان کے لیے زمین میں، من ولی ولا نصیر، کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، سبحان اللہ، زمین کے اندر بھی ان کا کوئی مدد اور کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ ومنہم، اور ان میں سے، من، جس سے عہد اللہ، عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، لئن، البتہ اگر، اتانا، یعنی جس نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر وہ دے ہم کو، من فضل ہی، اپنے فضل سے، لنصدقن، تو ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ دیکھیں کتنی پکا وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم کو نوازے تو ہم بھی صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور صالح بن کر رہیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ، پھر جب اس نے دیا ان کو، من فضلہ، اپنے فضل سے، بخلوا، تو وہ بخل کرنے لگے، ساتھ ہی اس کے، وتولوا، اور وہ منہ موڑ گئے، وہم موردون، اور وہ منہ موڑنے والے ہیں، یعنی اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک بھی نہیں ہے۔ فعاقبہم، تو اس نے سزا دی ان کو، نفاقا، نفاق کی، اللہ اکبر، بہت سمجھنے والی چیز ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو انہوں نے بولا، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، تھوڑے ایک دن دو دن کے لیے نہیں، الی یوم یلقونہ، ایک ایسے دن تک کہ وہ ملیں گے اس میں،
बिमा अखलफुल्लाह, इस वजह से कि उन्होंने खिलाफ किया अल्लाह से, मा वादूहु, जो उन्होंने इससे वादा किया था, वबिमा कानू यकज़िबून, और वजह इसके जो थे वो झूठ बोलते। तो देखें कि बुखल जो है वो मुनाफिकत की अलामत है, और अल्लाह से किए हुए वादे की खिलाफ वर्जी, तो उसकी सज़ा क्या है कि दुनिया में निफाक दिलों में बैठ जाता है और नेकी की तौफीक नहीं होती मरते दम तक, और निफाक ऐसा घर घर कर जाता है दिल के अंदर, और झूठ बोलने की वजह से। अलम यालमू, क्या नहीं उन्होंने जाना, अन्नल्लाह यालमू, कि बेशक अल्लाह ताला जानता है, सिर्रहम, उनकी छुपी बात को, व नजवाहुम, और उनकी सरगोशियों को, व अन्नल्लाह, और अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब, खूब जानने वाला है गैबों का। अल्लाह ताला क्यों तौफीक छीनते हैं? इसलिए कि अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है, वो नियतों को जानते हैं। जिसकी नीयत सच्ची हो तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद करते हैं, और कहीं से कहीं किसी ना कोई रास्ता बना देते हैं। जिनके दिलों में तकवा होता है, अल्लाह उससे उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देते हैं। ये अल्लाह का वादा है। अल्लज़ीना, वो लोग, यलमिज़ूना, जो इल्ज़ाम देते हैं, अलमुत्तव्विईना, खुशी से सदका करने वालों को, मिनल मुमिनीना फिस सदक़ात, मोमिनों में से सदक़ात के बारे में, वल्लज़ीना, और वो लोग, ला यजिदूना, नहीं वो पाते, इल्ला जुहदहुम, मगर अपनी सख्त मुशक्क़त में से, फयस्खरूना, तो वो मजाक उड़ाते हैं, मिनहुम, उनका। अल्लाहु अकबर। ये जो मजाक उड़ाना होता है, ये भी एक तरीका होता है ना रोकने का। मजाक का नुकसान क्या होता है कि इंसान डिस्करेज होता है ना, फिर काम में कमी आ जाती है। तो थोड़े में से थोड़ा कोई दे रहा है या थोड़ा कर रहा है, ऊपर से अगर मजाक भी उड़ाया जाए तो फिर क्या होगा? झिझक होती है ना। एक तो खुद नहीं कर रहे काम और दूसरों को भी रोकना, खुद भी दीन का काम ना करना और करने वालों का भी मजाक उड़ाना ताकि वो आइंदा भी ना करे। तो ये बहुत ही बदतरीन जुर्म है जिसका अल्लाह ताला यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं ख़ास तौर पे। तो देखें कि मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या है। सखिरल्लाहु, मजाक उड़ाता है अल्लाह ताला, मिनहुम, उनसे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस्तगफिर लहुम, बख्शिश मांगो इनके लिए, औ ला तस्तगफिर लहुम, या ना बख्शिश मांगो तुम उनके लिए, इन तस्तगफिर लहुम सबईन, अगर तुम बख्शिश मांगो उनके लिए 70 मर्रतन बार, 70 दफा भी आप बख्शिश मांगो तो, फलन यगफिरुल्लाहु लहुम, हरगिज नहीं माफ करेगा अल्लाह इनको। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप इनके लिए मगफिरत तलब करें या ना करें, 70 दफा भी इनके लिए आप बख्शिश मांगे तो अल्लाह बिल्कुल भी इनको माफ नहीं करेगा। ये किन की बात हो रही? मुनाफिकीन की। अल्लाहु अकबर। ज़ालिका, ये इसलिए कि बिअन्नहुम, बेशक उन्होंने, कफरू, कुफर किया, बिल्लाहि, अल्लाह का, व रसूली, और उसके रसूल का, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ताला नहीं हदायत देता नाफरमान लोगों को, फासिक लोगों को। अल्लाह रसूल का इनकार या शिर्क, देखें दुनिया में भी हदायत नहीं मिलती और आखिरत में भी माफ़ी नहीं मिलती। तो मुनाफिकीन की निशानियां जो हैं हमें पता चल रही हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनके सारे काम जो है हमें बताए वाज़े करके कि वो क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी, खयानत, नमाज में सुस्ती, सदका देने से घबराना, झूठे उज़र बहाने पेश करना, इल्म नहीं रखते। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो समझते नहीं हैं, और दूसरों का मजाक उड़ाना, अल्लाह रसूल की नाफरमानी, जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे हैं जो काम करते हैं दीन का, उनका भी मजाक उड़ाना। तो ये सारी जो है मुनाफिकीन की जो है बातें हमें पता चल रही हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे बचाए। फारिहल मुखल्लफून, खुश हो गए पीछे छोड़े जाने वाले, बिमक़अदिहिम, अपने बैठने पर, खिलाफ रसूलिल्लाहि, बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वकारिहू, और उन्होंने नापसंद किया, अन युजाहिदू, के वो जिहाद करें, भी अम्वालिहिम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिहिम, और अपनी जानों के साथ, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। वक़ालू, और उन्होंने कहा, ला तनफिरू, मत निकलो, फिल हर, गर्मी में। यहाँ भी देखें दूसरों को रोकना चाह रहे हैं। कुल नारू जहन्नम, कह दीजिए जहन्नम की आग, अशद्दु हर्रा, ज्यादा शदीद है गर्मी में। वो कैसी गर्म होगी
جہنم کتنی گرم ہوگی، اس کا پانی کتنا گرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ جگہ پہ بتا رہے ہیں قرآن کے اندر، یاد کر لیں سارے مواقع کہ جب وہ پانی مانگیں گے تو کیسا پانی ملے گا، کہ وہ پیئیں گے تو پیٹ کے اندر سے سب کچھ گل جائے گا، اور جلدیں بھی کیسی ہوں گی، وہ بار بار جلیں گی اور پھر صحیح ہو جائیں گی، پھر جلیں گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پہ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے سروں پہ پانی ڈالو اور سر پہ پانی پڑے گا اور وہ سب کچھ اندر تک گل جل جائے گا، اور پانی کیسا پیئیں گے کہ تانبا جیسے پگھلا ہوا ہوتا ہے اور منہ جل جائیں گے، ابلتا ہوا پانی جس سے آنتیں کٹ جائیں گی۔ یہ قرآن بتا رہا ہے جگہ جگہ کتنا وہ سخت گرم ہے۔ یہ دنیا کی گرمی جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ ہوتے سمجھتے۔ فلیضحکوا قلیلا، بس چاہیے کہ ہنسے تھوڑا، ولیبکوا کثیرا، اور چاہیے کہ روئیں زیادہ۔ اللہ اکبر۔ ہنس لیں تھوڑا ہنس لیں، اور بہت وہاں پہ بھی پھر رونا پڑے گا بہت زیادہ۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ انہوں نے کمائی کی۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پھر اگر لوٹا دیا تجھ کو اللہ نے، الی طائفہ، طرف ایک گروہ کے، منہم ان میں سے، فاستأذنوک، پھر انہوں نے اجازت مانگی آپ سے، للخروج نکلنے کے لیے، فقل، پس کہہ دیجئے، لن تخرجوا، ہرگز نہیں تم نکلو گے، معی میرے ساتھ، ابدا کبھی بھی، ولن تقاتلوا، اور ہرگز نہیں تم قتال کرو گے، معی میرے ساتھ، عدوا دشمن کے ساتھ، انکم بے شک تم، رضیتم راضی ہو گئے تم، بالقعود بیٹھنے پر، اول مرہ پہلی بار، فقعدوا پس بیٹھے رہو، مع الخالفین بیٹھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ولا تصلی علی احد منہم، اور تم نہ جنازہ پڑھاؤ کسی ایک پر ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ابدا کبھی بھی، ولا تقم، اور نہ تم کھڑے ہو، علی قبرہ ان کی قبر پر، منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی منع کر دیا۔ انہم بے شک انہوں نے، کفروا کفر کیا، باللہ اللہ کا، ورسولہ اور اس کے رسول کا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم فاسقون اور وہ نافرمان تھے، نافرمانی کی حالت میں حرام کرتے ہوئے موت آ گئی تو کوئی چیز بھی فائدہ نہ دے گی، نہ نماز جنازہ، نہ دعائیں۔ اللہ اکبر۔ خصوصاً کفر پہ خاتمہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا نماز جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر اور ان کی شفاعت سے کوئی بھی ان کو فائدہ نہ ہوگا، اس سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے نا۔ ولا تعجب کا، اور نہ پسند آئے آپ کو، اموالہم ان کے مال، و اولادہم اور ان کی اولادیں، یعنی آپ کو مرعوب نہ کرے ان کے مال اولاد۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، ان یعذبہم کہ عذاب دے ان کو، بہا ساتھ ان کے، فی الدنیا دنیا میں، وتضحک اور نکلیں، انفسہم ان کی جانیں، وہم کافرون اور وہ کافر ہوں، اس حال میں کہ وہ کفر ہی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمان کرنے والے ہوں۔ منافقت کی وجہ سے دیکھیں کہ جو ہے انسان دنیا میں مال اور اولاد کی وجہ سے ہی سارا کچھ جو ہے وہ اس کے اندر یہ خرابیاں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی چیزیں جو ہے اس کے لیے دنیا میں بھی عذاب کا باعث بن جاتی ہیں، اور آخرت میں تو پھر ہو گئی۔ لیکن جو مومن بندہ ہے اس کے لیے مال اور اولاد بھی اس کے لیے خیر کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں کو اللہ کی راہ میں لگاتا ہے نا، اللہ کی فرما برداری میں مزید وہ معاون ثابت ہوتی ہیں یہ چیزیں، ورنہ جو ہے پھر یہ خرابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فتنہ بن جاتی ہیں چیزیں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، اور جب اتاری گئی ایک سورت، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدوا اور جہاد کرو، مع رسولہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، استأذنک اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول منہم وسعت والے ان میں سے، وقالو اور کہنے لگے، ذرنا چھوڑ دو ہم کو، نکن ہم ہو جائیں، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ، رضو
وہ راضی ہو گئے بِأَن یکونوا کہ وہ ہوں مع الخوالفی ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے، بطوبیہ اور مہر لگا دی گئی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یفقہون پس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ منافق جو ہے اس کے اندر سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، دین کی بات سمجھ نہیں آتی۔ جس کو دین کی بات سمجھ نہ آئے، حقیقی جو فائدہ اور نقصان کی بات ہے وہ سمجھ نہ آئے، تو بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بہت خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ تو دین کی بات سمجھنا یہ بہت ہی بڑی خیر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بٹھایا یہاں پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے حقیقی فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو کوئی بات سمجھ نہ آتی قرآن کی تو وہ بہت زیادہ استغفار کرتے اور دیر تک دعائیں کرتے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے کہ اے ابراہیم علیہ السلام کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ دینے والے مجھے بھی سمجھ دے دے۔ اس طرح سے اتنی دعائیں کرتے کہ دوپہر ہو جاتی، لمبے لمبے وقت کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے اور پریشان ہو جاتے۔ تو نیکی کے کام میں پیچھے رہنا اور اس کے راستے میں نہ نکلنا تو یہ کتنے نقصان کی چیز ہے۔ لیکن رسول والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے معہو ساتھ اس کے، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنے جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ تو دو کردار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ایک منافق ہیں، ان کی باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں، غفلت، سستی، کام چوری، دین سے بیزاری، اور دوسری طرف سچے مومن اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ جان اور مال کو ہر وقت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، کام چوری نہیں چاہتے وہ، کیونکہ کام چوروں سے پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی لے لیتے ہیں، جب وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ پھر انسان تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹتا ہے پھر پیچھے پیچھے اور پھر انسان گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ کیونکہ گھاٹی کا ذکر آتا ہے نا قرآن کے اندر، کہ گھاٹی کیا ہوتی ہے، پہاڑ کے درمیان میں تو انسان نہیں رک سکتا نا، یا تو وہ اوپر جائے گا ہمت کر کے، یا پھر وہ نیچے ہی گرے گا، لڑکتا ہی چلا جائے گا۔ پھر اعد اللہ تیار کیا اللہ تعالیٰ نے لہم ان کے لیے جنات باغات کو، تجری من تحتها الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذالک الفوز العظیم یہی ہے بڑی کامیابی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ وجاء المعذرون اور آگے معذرتیں کرنے والے، من الاعرابی اعراب میں سے، بدوؤں میں سے، لیؤذن لہم کہ اجازت دے دی جائے ان کو، وقعد الذین اور بیٹھ گئے وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھوٹ بولا، اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیصیب الذین کفروا ان قریب پہنچے گا ان کو جنہوں نے انکار کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب، لیس علی الضعفاء نہیں ہے کمزوروں پر، ولا علی المرضى اور نہ مریضوں پر، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون اور نہ ہی ان لوگوں پر جو نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں، حرج کوئی تنگی کوئی گناہ، اذا نصحوا لیکن پھر بھی ان کے لیے بھی شرط ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ جب کہ وہ خیر خواہی کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے وفادار ہوں، ان کے ہمدرد ہوں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اخلاص برتنے والے ہوں۔ ما علی المحسنین نہیں ہے احسان کرنے والوں پر، من سبیل کوئی بھی راہ، کوئی مواخذہ، واللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہیں، ولا علی الذین اور نہ ان لوگوں پر، اذا جب ما اتوک جب وہ آئیں آپ کے پاس، لتحملہم کہ تو سوار کرے ان کو، قلتا تو نے کہا، لا اجدو نہیں میں پاتا، ما احملکم علیہ کہ میں جس پر سوار کروں تم کو، تولوا تو وہ پلٹتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ اور ان کی آنکھیں، تفیض بھیگ جاتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ جانا چاہتے ہیں لیکن کوئی ان کے پاس سواری وغیرہ نہیں ملتی، تو اتنے وہ غمگین ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، حزناً غم کی وجہ سے،
اللہ کے نہیں یجدو وہ پاتے ما ینفقون کہ وہ خرچ کر سکیں۔ اللہ اکبر، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبے کی یہاں پہ قدر کی ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے تو اتنے وہ اندر سے غمگین ہوئے۔ انما السبیل، بے شک مواخذہ علی الذین ان لوگوں پر ہے یستأذنو کا جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، وہم اغنیا حالانکہ وہ غنی ہیں، امیر ہیں۔ رضو و راضی ہو گئے بِأَن یکونوا کہ وہ ہو جائیں مع الخوالف پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، وطبع اللہ اور مہر لگا دی اللہ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم لا یعلمون تو اب وہ نہیں جانتے، وہ نہیں سمجھتے، علم نہیں رکھتے۔ تو انسان کیوں پیچھے رہتا ہے جب کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا؟ جب کسی چیز کی اہمیت پتہ ہوتی ہے تو پھر وہ اس سے پیچھے نہیں رہتا، اس کے لیے ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے اور پھر وہ کر جاتا ہے وہ کام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ فہم لا یعلمون، علم جو ہے، علم اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، لیکن ملتی کس کو ہے؟ جو طلب کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور علم کے بغیر انسان پھر نہ سمجھ ہی رہتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کس میں فائدہ ہے اور کس میں نقصان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ ساری جو ہم نے پیچھے پڑا منافقین کی ساری باتیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے وہ ایک ایک نکال دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے سچے محسنین صالحین بندوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔